السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ خوش آمدید ہو تمام بھائی اور بہنوں کو جو ماشاء اللہ اس جو شوال کے مہینے میں میرے ساتھ شامل ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جتنی بھی میں ریمائنڈرز بھیج رہا ہوں، نصیحتوں کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں بھیج رہا ہوں، حدیث اور قرآن کی آیتیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو یہ پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حلال رزق سے جو ہے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی بات جو ہے اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ، اور یہ موضوع اس لیے میں لایا ہوں کہ دیکھیں رمضان جب آیا، رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ہم نمازیں پڑھنے لگ گئے، روزے رکھنے شروع کر دیا، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، مسجدوں میں جانا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزر گیا، عید کے بعد سے ہم میں کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے نمازیں جو ہے مسجد میں پڑھنا چھوڑ دی، تراویحیں چھوڑ دی، تہجد چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اس طرح روزے بھی چھوڑ دیے، یعنی نفلی روزے بھی ابھی ہمارے اندر ہمیں شوق نہیں ہے۔ تو یہ چیز کے بارے میں جو ہے میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے ہمدرد ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، اس لحاظ سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین حدیث لے کر آیا ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو حدیث ہے، جس کو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور یہ جو ہے حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6464 کے اندر یہ حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ اس طرح ہے: عن عائشہ رضی اللہ عنہا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ جو روایت آپ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ نصیحت ہمارے ماشاءاللہ اس جو اعمال جو ابھی ہم نے رمضان میں کیے تھے اس سے جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ۔ اور یہ شوال کی جو ہے ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے اردو کی، جس میں میں یہ بیان کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہ اس حدیث پر غور و فکر کرے، اس پر عمل کرے۔ پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سددو، یعنی اپنے اعمالوں کو اچھی طرح سے کرو، اس میں غرور و تکبر نہ ہو، اخلاص ہو اس کے اندر۔ وقاربو، اور نیت تو اس میں یہ ہو کہ انسان جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرے اس سے، یعنی اس کے اندر درمیانہ روی اختیار ہو اور اچھے طریقے سے کیا جائے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَن لَّن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کہ تمہارے جو اعمال ہیں یہ تمہیں یاد رکھنا یہ جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ میں اتنا کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، یہ وہ جنت کی امید ضرور ہونی چاہیے، اور اعمال اس نیت سے ہی کرنے چاہیے کہ اللہ اس کا اجر ثواب دے۔ لیکن صرف جو ہے یہ سوچ کر کے بیٹھ جانا کہ میرے عمل ہی جو ہے مجھے جنت میں لے جائیں گے، نہیں، اس میں اللہ کی رحمت شامل ہے۔ آگے کے الفاظ ہمارے اس حدیث سے آج کے جو ہے نصیحت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہیں کہ جو عمل کیے جائیں ترتیب کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اور دائمن طریقے سے، اس میں جو ہے اس انداز سے کیا جائے کہ اس میں گیپ نہ آئے، یعنی بیچ میں بند نہ کر دیا جائے، اس عمل سے رکے نہ، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی ہم نے 30 روزے رکھے یا 29 روزے رکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو ہے اگلی رمضان تک ہم روزے نہ رکھیں، نہیں، ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، جمعرات کا رکھ لیں، پیر کا رکھ لیں، 13 14 15 کا اسلامی مہینے کے مطابق رکھ لیں، یا جو ہے عاشورہ کا رکھ لیں، عرفہ کا رکھ لیں، لیکن روزے کو بالکل مکمل طور پہ بند نہ کریں۔ اسی طرح تہجد اگر پڑھتے ہیں، قیام اللیل، ابھی تراویح کا انتظام نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں پڑھیں، لیکن بالکل مکمل طور پہ نہ چھوڑ دیں اس کو۔ اگلے رمضان کے لیے نہ انتظار کریں کہ تراویح جو ہے اگلے رمضان میں پڑھیں گے، جب رمضان آئے گا تو پھر ہم پڑھیں گے، ایسا نہ ہو، نہیں، ابھی جو ہے گھر کے اندر
کم سے کم 2 رکعت بھی اٹھ کے رات میں جو ہے پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ اسی عمل پر جو ہوگا جو آپ نے رمضان میں کیا ہے اسی کے مطابق ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے جو ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی اس کو ہم مکمل کریں. ہم نے جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کم سے کم ایک صفحہ بھی جو ہے قرآن کا روزانہ پڑھنا چاہیے. یہی وہ سارے اعمال ہیں کہ بھلے تھوڑے سے ہوں، تھوڑے روزے ہوں، تھوڑے جو ہے تلاوت قرآن ہو، تھوڑی جو ہے نفلی عبادتیں ہوں، لیکن اس کے اندر ہم جو ہے دائمنی اختیار کریں، یعنی متواتر رہیں، اس کو برابر کرتے رہیں، تھوڑا بھی ہو لیکن کرتے رہیں، بیچ میں اس کو نہ چھوڑیں. یہی اعمال اللہ کو پسند ہے. امید ہے کہ یہ اس پر آپ عمل کریں گے. میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث اور اگلی نصیحت تک انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اخلاص عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.